بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کے ہم اپنے اس کلپ کے اندر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے محرک اور اس کے جو اہم اسباب ہیں ان کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف واقع کربلا کی حد تک محدود ہم کر دیتے ہیں اور ایک غم اور المناک حادثے اور سانحہ کی حد تک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایسا سمندر ہے علم کا، سخاوت کا اور اچھی عادات کا کہ جن کو ہم نے صرف چند واقعات کے اندر محدود کر کے رکھ دی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء نے اس حوالے سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گمنام زندگی کے گوشے ہیں ان پر مستقل قلم اٹھایا ہے اور ان پر مستقل بات کی ہے، تاکہ ان کی وہ زندگی جو کربلا سے ہٹ کر کے ہے اور جو 55 سالہ یا 57 سالہ جو انہوں نے زندگی گزاری اور کس انداز کی ان کی زندگی تھی، کیا ان کی سیرت طیبہ تھی، ان کے شب و روز کیسے تھے اور ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، وہ کس مشن پر گامزن تھے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں میرے دوستو ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یقیناً جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کے ہم اس مختصر سے کلپ کے اندر یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کس چیز نے مجبور کیا، کس چیز نے ان کو برانگیختہ کیا کہ وہ یہاں مکہ مکرمہ سے یہ سفر عزیمت اور یہ سفر شہادت شروع کرتے ہیں اور کربل کے میدان میں جا کے اپنی جاں آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آخر ان کی کیا مجبوری تھی، ان کا کیا مسئلہ کیا تھا؟ تو جب ہم ان کی زندگی کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی ہسٹری پر لکھی گئی بکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بڑے ہی کھلا یہ چیز واضح ہوتی ہے اور یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کے اس سفر عزیمت اور سفر شہادت کا ایک ہی بنیادی اور مرکزی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ صحیح اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، صحیح اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام یہ اس قدر ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت حسین ابن علی جیسی مبارک شخصیت کٹ سکتی ہے، یہ اس قدر اہم چیز ہے صحیح ریاست کا قیام، اسلامی ریاست کا قیام، ریاست مدینہ کے نہج پر ریاست کا وجود، کہ اس کے لیے سکینہ جیسی معصوم جان حضرت حسین ابن علی کی لخت جگر، ان کا خون بہہ سکتا ہے۔ اس کے لیے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو سکتی ہیں، اس کے لیے خاندانی نبوت کٹ سکتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم اور اہم مسئلہ ہے، لیکن آج بدقسمتی سے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان 2.25 ارب سے زیادہ ہیں، یعنی دنیا کی 1/3 آبادی مسلمانوں کی آبادی ہے، اور مسلمانوں کے پاس اس زمین کا وہ خطہ ہے کہ جو وسائل سے لبریز ہے، بھرپور معدنیات، دیگر چیزیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج اگر کمی ہے تو ایمان کی کمی، آج اگر کمی ہے تو وہ جو ایمانی حرارت تھی جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربل کے میدان میں مجبور کر کے لے کے آئی، آج اس چیز کی کمی ہے، جذبہ حسینی کی کمی ہے۔ آج اسوہ حسینی کو ہم بھول چکے ہیں، آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں میرے دوستو۔
آج پوری دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور مسلمانوں کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے پاس 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے، ایک خطہ ارض ایسا نہیں ہے، ایک صوبہ ایسا نہیں ہے، ایک ملک ایسا نہیں ہے، ایک بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر وہی ریاست مدینہ کے رونق ہیں، ریاست مدینہ کی بہاریں، ریاست مدینہ کے نہج پر حکومت قائم، ریاست مدینہ اور صحیح اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال، ایک خطہ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اور اس سفر شہادت کا اہم ترین مقصد یہی تھا، یہی محرک بنا، یہی سبب اعظم بنا جو حضرت حسین ابن علی کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر کے کربل کے میدان میں لے کے آیا، اور بالآخر انہوں نے اپنی جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم ان کی اس عظیم شہادت اور اس عظیم قربانی کا کتنی لاج رکھے، میں اپنے طور پر اس مقصد کے اوپر اور اس مشن پر کتنا گامزن ہوں، اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، کس حسینی مشن کو ہم کتنا آگے لے کے چل رہے ہیں، اپنے نجی سطح پر، اپنی اداروں کی سطح پر، اور اپنی حکومت اور اپنی سیاست کی سطح پر، اپنے ملک کی سطح پر ہم کس حد تک اس کو فعال کر رہے ہیں۔ آج 1923 یعنی تقریباً 1 صدی ہونے کو ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی ایک متحد پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ یورپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، آپ جانتے ہیں، جو اہل علم ہیں، جن کی تاریخ پر پوری دنیا کے حالات پہ نظر ہے، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج یورپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ 3 باتوں پر زور دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پوری دنیا میں مسلمانوں کی کوئی ایک ریاست ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہو۔ نمبر 2، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہونے چاہیے کہ جو اللہ کے نبی کی جو مبارک سنت، جہاد کی سنت ہے، وہ زندہ کیے ہوئے ہوں، اور اس کو اتنا بدنام کر دو، اتنا بدنام کر دو دہشت گردی کا لیبل دے کے کہ ایک عام آدمی جب سنے تو لرز جائے، کانپ جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فحاشی کو عام کر دو۔ تو یہ 3 نکاتی فارمولہ، یہ 3 اجزاء پر مشتمل یہ ایک فارمولہ ہے جس پر پورا یورپ، پوری کفریہ طاقتیں کاربند ہیں۔ تو اس لیے آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مشن پر گامزن ہوں، نیت کریں، وعدہ کریں، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفا کریں، اور اس مشن پر آج سے ہی ہم اپنی ذات سے شروع کر دیں۔ آج ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ ہر آدمی جب شروع کرے گا، اس حسینی مشن کو لے کے چلے گا، انشاءاللہ وہ وقت پھر دور نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اسلام کی بہاریں اور اسلام کے رونق کے پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر